بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ختم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین اکرام، آج ایک بہت ہی علمی شخصیت جو ہے ان سے میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں۔ بہت نرم گفتار، شیریں زباں اور بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، اور میرے ساتھ ان کی محبت جو ہے اس کی وجہ سے آج میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ان سے ہم سویڈن میں جو قرآن سوزی کے واقعات ہیں ان پہ بھی بات کریں گے، یہاں پہ اسلاموفوبیا کے بارے میں بھی بات کریں گے، دور جدید کے کون سے ایسے چیلنجز ہیں جو مسلمانوں کو درپیش ہیں، ہم اتحاد امت کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ چونکہ ان کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے، ہم فقہ جعفریہ کے بارے میں بھی کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے جو اختلافات ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں، عقائد کا کیا فرق ہے، فقہ کا کیا فرق ہے، کیا ہم اس میں کوئی ربط یا اتحاد یا اتفاق ممکن ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے موضوعات ہیں۔ ماشاءاللہ وہ بہت بڑی علمی شخصیت ہے۔ جیسے میں نے کہا، قرآن حکیم پہ ان کی بہت گہری نظر ہے، اور اس کا اندازہ مجھے تب ہوا جب مجھے ایک ترجمہ قرآن کی ضرورت تھی۔ علامہ صاحب کے اپنے جو زیر استعمال قرآن حکیم تھا وہ انہوں نے مجھے دیا، اور میری حیرت ہوئی جب ابتدا میں نے دیکھا تو پہلے دونوں صفحات پہ انہوں نے قرآن کے عنوانات، صفحہ اور جو اس میں جس صفحے پہ وہ آیت تھی، موضوع تھا، وہ انہوں نے لکھا ہوا تھا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے وہ قرآن حکیم پہ تدبر کرتے ہیں کہ جو میرے لیے بڑی حیرت ہے، اور چونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میں بھی ان کا بے پناہ احترام کرتا ہوں، انہوں نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں ان سے ہر طرح کے سوالات کر سکتا ہوں، وہ سوال جو شاید میں دیگر علماء سے نہ کر سکوں اور شاید وہ اس کے کرنے کی اجازت بھی نہ دیں۔ تو آئیے جناب، میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں علامہ سید ذاکر حسین صاحب سے۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام جناب عارف بھائی۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے اس قیمتی وقت کا، آج کی اس علمی نشست کے لیے، گفتگو کے لیے آپ نے وقت دیا میرے اس چینل کے لیے۔ اور کبھی آپ کو موقع ملا ہے چینل کی کچھ ولاگز دیکھنے کا؟ عارف بھائی، حقیقت میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ جو ہے واقعاً کافی مصروف شخصیت ہے، تو میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ممنون۔ اور جہاں تک آپ کے جو مختلف آپ ماشاءاللہ بہت ہی محنت کر کے مختلف قسم کے وہ کلپس وغیرہ یا ویلاگ بھیجتے ہیں، واقعی میں بہت دلچسپی سے ان کو دیکھتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ کیونکہ اس میں کافی معلومات بھی ہے، اور خصوصاً یہاں سویڈن کے جو حالات ہیں اور جن سے ہمیں واسطہ اور جن کی ہمیں ضرورت پڑتی رہتی ہے، ان موضوع، ان ایشو کو آپ اٹھاتے ہیں، تو یہ بہت ہی خوبصورت کام ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں جب بھی وقت ملے کہ اس کو میں دیکھوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ علامہ صاحب، یہ میرے لیے باعث عزت ہے، باعث مسرت ہے۔ علامہ صاحب، آپ کا تعلق جو ہے وہ اسکردو سے ہے۔ جی۔ جب ہندوستان پاکستان ایک ملک ہوتا تھا اس وقت ظاہر یہ ریاست جموں کشمیر کا حصہ تھا، ہمارے بھی کئی عزیز وہاں سے اسکردو سے تھے۔ اسکردو اور سویڈن میں آپ کو کیا سیملیرٹی نظر آتی ہے موسم کی؟ جی ہاں، تو جو ظاہراً تو موسم ہی ہے۔ آپ اسکردو کو مس کرتے ہیں اسٹاک ہوم میں؟ جی، میں اسکردو کے کیا ہے کہ چونکہ میں اسی مٹی سے آیا ہوں، تو ہر انسان کو اپنی مٹی جو ہے وہ پیاری ہوتی ہے۔ یقیناً میں مس کرتا ہوں، چونکہ وہاں کے جو ماحول ہے اور فضا ہے اور وہ جو خوبصورتی ہے، وہ سب چیزیں ہیں کو مس کرتا ہوں۔ آپ کی جو ابتدائی جو پرورش ہے وہ کہاں پہ ہوئی، اسکردو کے کس علاقے میں؟ جی، میں اسکردو کے ساتھ ہی کہ 30 کلومیٹر کے اوپر ایک علاقہ ہے، گاؤں، ابھی تو گاؤں نہیں، وہ ڈسٹرکٹ بن گیا ہے، اس کا نام ہے شیگر۔ شیگر؟ جی۔ اور شیگر وہ جگہ ہے بڑی خصوصیت، اسی کے اندر کیٹو پہاڑ ہے۔ تو لوگ دور دور سے آتے ہیں، تو جی ہاں ٹورسٹ آتے ہیں،
تو میرا تعلق جو ہے وہ شگر سے. تو آپ کی جو مادری زبان ہے وہ کون سی؟ مادری زبان جو ہے ہماری اس کا نام ہے بلتی. بلتی. اچھا. کیونکہ جو شینا زبان ہے وہ کسی الگ جگہ بولی جاتی ہے؟ وہ شینا زبان گلگت میں بولی جاتی ہے. اچھا آپ کے ہاں بلتی بولتے ہیں؟ بلتی جی، کیونکہ وہ علاقہ بلتستان ہے. جی جی. اس مناسبت سے ہماری جو مادری زبان بلتی ہے. اب آپ جائیں گے وہاں بھی جو گاؤں میں، اب اردو ہر ایک سمجھتا ہے جی. لیکن عام طور پر ابھی بھی گھروں میں بلتی بولی جاتی ہے. میں بھی گھر کے اندر اپنے بیگم کے ساتھ ہمیشہ وہی اپنی زبان بولتے ہیں. اچھا یہ بلتی اور شینا آپس میں ملتی جلتی؟ نہیں، بالکل الگ. بالکل الگ ہیں. جی. اچھا لیکن لکھتے آپ اسی طرح جیسے اردو میں ہی؟ جی. ابتدائی تعلیم ہے وہ وہی اسکردو میں ہوئی؟ جی اسکردو میں. وہاں اسی گھر میں میرے والد بھی عالم دین تھے، ان کے پاس دین تھوڑا سا سیکھا، اور اس کے بعد پرائمری پاس کرنے کے بعد میں لاہور آیا. جی. لاہور میں جامع المنتظر بہت بڑا ادارہ ہے. اس میں نے تقریباً وہاں کے کورس کو، نصاب کو مکمل کیا 12-13 سال تک. جی. اور اسی دوران میں نے وہاں سے پنجاب بورڈ سے جو ہے وہ فاضل عربی کا امتحان دیا، اور اس کے بعد میں نے میٹرک، انٹر، اور کراچی سے میں نے بی اے کیا. اور اس کے بعد جو ہے وہاں جو یہ ہے کیا کہتے ہیں، اس سے میں نے وفاق المدارس، جی جی، ان سے میں نے ایم اے اسلامیات کی ڈگری بھی لے لی، امتحان دیا. جی جی. تو اس کے بعد میں تقریباً 81 میں پاکستان سے افریقہ چلا گیا تبلیغ کے لیے. افریقہ کہاں؟ افریقہ کونگو میں. کونگو میں بیس کونگو تھا، ویسے میں آگے پیچھے جاتا تھا. اچھا. کہ کینیا اور برونڈی، روانڈا، یہ سب جگہوں میں. وہاں انگلش بولتے ہوں گے سب؟ وہاں کونگو میں تو فرینچ بولتے تھے. جی. تو میں نے ایک ٹیچر رکھا تھا، اس سے فرینچ بھی میں نے سیکھی تھی. ٹھیک ٹھاک فرینچ آتی تھی مجھے. اب یہاں تو بولنے کا وہ رہا نہیں، اور سواحلی بھی بولتا تھا چونکہ سواحلی وہاں کافی بولی جاتی. پھر وہاں سے میں جب حالات خراب ہو گئے تو انگلینڈ چلا گیا. 1 سال لنڈن میں رہا، پڑھاتا تھا. اچھا. تو وہاں سے یہ جو ہمارے یہ جو انجمن والے ہیں، ان کی ہیڈ آفس وہاں، ان لوگوں نے مجھے اسی انجمن میں امام کے طور پر 89 میں یہاں بھیجا. یہاں جو والستا، جو اسٹاک ہوم کا یہ علاقہ ہے، یہاں پہ اسی. جی جی جی. یہ آپ کب آئے تھے سویڈن میں؟ 89. جی. ماشاءاللہ آپ تو 30 سال سے بھی زیادہ. 30 سال سے ماشاء اللہ. علامہ صاحب، سویڈن میں کچھ عرصے سے بہت ہی افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں قرآن سوزی کے، اور ہر مسلمان کا دل اس سے جلتا ہے. ان سے ہم کس طرح سے نبردازماغ ہو سکتے ہیں؟ ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے کہ اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے واقعی جیسے آپ نے کہا کہ بہت بڑی دل آزاری کا سبب ہے کہ کائنات میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب کا دل خون ہوا ہے اس کام سے. جس انداز کے ساتھ صرف انہوں نے قرآن کو آگ نہیں لگائی بلکہ انتہائی غلط طریقے سے بے حرمتی بھی کی گئی ہے. وہ کسی بھی جو کتاب کو مقدس سمجھتا ہے، مانتا ہے، اس کے لیے واقعاً بہت سخت ہے. اور دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ حالات جو کچھ ہو رہا ہے وہ خود سویڈن کے لیے بھی بہتر نہیں ہے، کیونکہ ہم جو ہے سویڈن میں رہتے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے ترقی کرے. جی. اس میں خوشحالی ہو. ملک جو ہے صحیح سالم رہے گا تو ملک میں رہنے والوں کے لیے خوشحالی ہوگی. ہمارے بچے اب یہیں رہنا ہے، تو اس لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ خود سویڈن کے لیے بھی یہ حالات صحیح نہیں ہے. تو اس لیے ان سے نمٹنے کا طریقہ ڈائیلاگ ہے. جو مسلمانوں کے نمائندے ہیں، گورنمنٹ کے جو ہے جو یہاں کہتے ہیں بسلیت فاتاندے اورگان، وہ لوگ بھی بیٹھ کے اس کے لیے کوئی حل نکالیں. ابھی غالباً کل بھی ایک ملاقات تھی جس میں ہمارے بندے بھی گئے ہوئے تھے. جی. تو ظاہراً ان لوگوں نے کچھ وعدے بھی کیے ہیں کہ ہم اس سلسلے میں کچھ اقدامات کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ مستقبل قریب میں اس طرح کی کچھ صورتحال ہو جائے گی، کچھ قانون بن جائے گا یا قانون کی تشریح ہو جائے گی؟ دیکھیے اب یہ رک جائیں. حالات یہاں تک پہنچے ہیں کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا.
اور صرف یہ نہیں بلکہ ان کے پڑوسی ملک فن لینڈ کے اندر بھی اس کے لیے قانون بنا ہوا ہے جی، دوسرے یورپ ممالک کے اندر بھی ہے. تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. علامہ صاحب جب 3 سال پہلے یہ قرآن سوزی کے واقعات شروع ہوئے اس وقت بڑا شدید رد عمل ہوا، پتھراؤ اور لوگ زخمی ہوئے، پولیس نے گرفتار کیے. لیکن اس کے بعد رفتہ رفتہ جو یہاں پہ مسلمان تنظیمیں ہیں انہوں نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا. ایک پرامن بہت بڑا مظاہرہ ہوا جس میں آپ بھی شریک تھے. یہ کیسے تبدیلی آئی لوگوں کے یہاں ایٹیچیوڈ میں؟ دیکھیے یہاں کا ماحول آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کی طرح تو ہے نہیں ہے جی. جلاؤ گراؤ، یہاں لوگ جو ہیں پڑھے لکھے ہیں، تحمل سے چیزوں کا تجزیہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. اور وہ جو کچھ ہوا وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی جذبات مجروح ہو جاتے ہیں تو اس کا رد عمل بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد لوگ سوچتے ہیں کہ اس سے کیا ہوا کہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس وقت جو ہے لوگوں کو اس سلسلے کے اندر تھوڑی سی زیادہ شعور آ گیا کہ ہمیں کس قسم کا ری ایکشن دکھانا چاہیے، رد عمل کرنا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمارے جذبات کو سکون مل گیا ہو یا ٹھنڈے ہو گئے ہو، نہیں، جذبات مشروع ہیں لیکن صبر سے کام لے رہے ہیں، عقل و شعور سے کام لے رہے ہیں. اور اس چیز کو حکومت کو چاہیے کہ اس کو معمولی نہ سمجھے، ٹھیک نہیں، اس کے اوپر کوشش کرے، کچھ ایسا راستہ نکالے جس سے یہ سلسلہ رک جائے، ختم ہو جائے. آپ یہ بتائیے کہ اس وقت دنیا میں عمومی طور پہ اور سویڈن میں مسلمانوں کو کون سے چیلنجز درپیش ہیں اور ان سے ہم کس طرح سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے عارف بھائی، آپ کا تعلق صحافت سے ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن جہاں تک میرا تجزیہ ہے کہ جب سے یہ جو ہے صحافتی انقلاب آیا ہے اور جو ٹیکنالوجی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس کی وجہ سے بہت سارے حالات جو ہے وہ تبدیل ہو رہے ہیں. اس میں ایک مسلمانوں کا بھی ہے، اور مسلمانوں کی آپ جانتے ہیں کہ کمی یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی، وہ روزانہ جو تبدیلیاں آتی ہیں ان کا انفارمیشن اتنا نہیں ہے جتنا ہمارے پاس ہونا چاہیے. اس وجہ سے مختلف قسم کے چیلنجز اس وقت ہمارے لیے پیش آ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اتنے آرگنائز نہیں ہیں جیسے دوسرے قوم ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر ہم متحد ہو، آرگنائز ہو، تو یہ باتیں جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ہم ان کو حل کر سکتے ہیں. جی، ابھی آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی، واقعی یہ اس وقت سائنسی ترقی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس سائنسی ترقی نے، خصوصاً فزکس کی ترقی نے، جو پرانے نظریات تھے وہ اب چلے گئے ہیں. پہلے جو فلسفے کے تحت خدا کے وجود کی دلائل دیے جاتے تھے آج شاید وہ اتنے ویلڈ نہیں رہے. آج الہاد کا ایک بہت بڑا، خدا کے انکار کا بھی سمجھیں کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک ویو ہے. اور یورپین جو ہے شاید یہ خدا پہ یقین بھی نہیں رکھتے. اگر کچھ لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو مسلمان گھروں میں پیدا ہو کے بھی ذہنی طور پہ وہ مسلمان نہیں ہیں. اس خدا کے انکار کی جو اس وقت لہر ہے، اس کو ہم کس طرح سے روک سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ چیز ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مادی وسائل کے ذریعے روکیں. یہ بالکل ہی ایک علمی مسئلہ ہے. لوگوں کو اس میں بیداری اور جدید علوم سے روشناس کرنا چاہیے. تو یقین جانیے کہ جو سائنس کی ترقی نے اسلام کو اور زیادہ خوبصورت بنا کے پیش کیا، کیونکہ اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو سائنس نے اس وقت جو ہے انکار کیا ہو، بلکہ جتنا سائنس کی ترقی ہو رہی ہے اتنا اسلام کی حقانیت کھل کے سامنے آ رہی ہے. لیکن دیکھنا، ایک آدمی ہے وہ خدا پہ ایمان رکھتا ہے، ایک شخص خدا پہ ایمان نہیں رکھتا. اب جس معاشرے میں ہم بیٹھے ہیں، ایک سویڈن ایک بہترین ویلفیئر اسٹیٹ ہے، یورپ میں لوگوں کو ساری سہولتیں حاصل ہیں. لوگ کہتے ہیں جی خدا پہ اگر ہم نے ایمان نہیں بھی رکھا
تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ کس طرح سے ہم سمجھا سکتے ہیں کہ خدا پہ ایمان رکھنا ضروری ہے؟ دیکھیے وہ تو انسان جو ہے وہ دو چیزوں سے مل کے بنا ہے. ایک اس کے پاس مادی جسم ہے، ایک اس کے پاس روح ہے. اور جسم کے لیے بھی خوراک کی ضرورت ہے اور روح کے لیے بھی خوراک کی ضرورت ہے. تو روح کی خوراک کیا ہے کہ خدا کے ساتھ انسان ہمیشہ مربوط رہے، تعلق میں رہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہی انسان کو اس طریقے سے، اگر اس سے تعلق کٹ جائے تو وقتی طور پر انسان مادی وسائل کے ساتھ تھوڑے عرصے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ میں خوش ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس میں جو روحانی پیاس ہے اور خدا سے جو تعلق کٹ جانے کا جو افسوس ہے، وہ چیز انسان کے اندر رہتی ہے. لیکن یہ المیہ نہیں ہے کہ جو خدا پہ ایمان کے دعوے دار ہیں ان کی جو سماجی زندگی، اجتماعی زندگی، انفرادی زندگی، ان سے جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں وہ اخلاقی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، وہ ان سے کیا بہتر نہیں ہے؟ دیکھیے بہتر آپ کس لحاظ سے کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ انسان کو ظاہری کھانا پینا اچھا ملے، لباس اچھا ملے، اور یہ جو ظاہری بدن ہے اس کو اس کی انسان جتنا چاہے آرام و راحت پہنچا دے، وہ تو صحیح ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں، ایک انسانیت ہے، اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جو انسان کے اندر، تو وہ چیز جو ہے جب تک نہ ہو تو انسان کو سکون نہیں ملتا ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ وحی کی انسان کو ضرورت ہے اور ہمیشہ رہے گی؟ یعنی قطعاً وہی جو ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا تب سے ہمارے حضور کے وصال تک یہ سلسلہ تھا جی، چونکہ انسان کو اس کی ضرورت تھی اور ذہنی ارتقاء کا سلسلہ تھا. حضور کے وصال کے بعد جو ہے وہ جیسے قرآن میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اب دین تو مکمل ہو گیا. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے پاس ایک مکمل چیز ہے، اس سے کتنا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو کتنا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے نہیں کہ آج کے دور میں ہمارے جو علماء ہیں ان کا اس طرح سے دسترس نہیں رہی سوسائٹی پہ؟ لوگ جو ہیں وہ علماء کو اس طرح سے فالو نہیں کرتے جس طرح سے ماضی میں دور قدیم میں علماء کا ہوتا تھا. تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں آپ کی؟ دیکھیے پہلے زمانے میں تو مسئلہ دوسرا تھا. سوسائٹی بہت ہی یعنی نزدیک قریب ایک دوسرے کے جو ہے انسان محتاج تھا، اور اس لیے کہ ان چیزوں کی ایک زیادہ وقت تھی. آج جو ہے سوسائٹی جو ہے بہت زیادہ اوپن ہو گئی ہے، ہر طرف سے انسان کو مختلف قسم کے انفارمیشن مل رہے ہیں. اس میں صرف مذہب نہیں، بہت سارے انفارمیشن ملتے ہیں. مذہبی جو انفارمیشن جو ملنا چاہیے تھا اس کا جو ذریعہ ہے، اس کا سلسلہ وہ شاید تھوڑا سا کمزور ہو گیا، اس لیے کہ جس انداز سے ملنا چاہیے وہ انداز، وہ طریقہ ہم نے ابھی تک نہیں اپنایا. اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ سلسلہ جو آپ کہتے ہیں بالکل درست ہے. یہ ہمارے لیے یہ مسائل ہے، مشکلات، لوگ جو خصوصاً نئی نسل جو ہے وہ علماء سے ذرا دور ہو رہے ہیں. لیکن اگر ہم علماء کو اس انداز سے تربیت کریں، اس قسم کے انسٹیٹیوشن بنائیں جس میں نئے نسل میں آنے والے لوگوں کے لیے ان کی ضرورت کی چیزیں ملیں، تو یہ لوگ آئیں گے. کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ دین اسلام روحانیت کے بغیر انسان کی زندگی جو ہے وہ نامکمل ہے. یہ آپ نے بڑا خوبصورت فرمایا کہ رسول پاک جب دنیا سے تشریف لے کے گئے، دین کو مکمل کر کے گئے. اگر وہ دین ایک ہے تو آج کا نوجوان پوچھتا ہے یہ اہل سنت، اہل تشیع یا دوسرے جو مختلف فقہی مسالک ہیں، گروہ ہیں، یہ کیوں ہیں؟ دیکھیے یہ تو بہت ہی سوال جو ہے وہ بہت ہی سمجھ لیجیے بہت گہرا ہے. اس کے لیے بہت پیچھے ہمیں جانا پڑے گا. ابتدائی اسلام میں یہ حالات، یہ وجوہات ہمیں تلاش کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہ ہر دین میں ہے، ایسا نہیں کہ صرف اسلام میں ہے.
آپ کہیں یہودیت میں بھی ان کے مختلف قسم کے فرقے ہیں. اچھا، جو عیسائی ہے ان کے بھی مختلف قسم کے فرقے ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی فرقے ہیں. اور ایک چیز جو میرے خیال میں جو مسلمانوں کی کمزوری کی جو وجہ بنی، وہ پیغمبر کے بعد جو ہے پیغمبر کی جانشینی کا تھا. جو بھی مسائل شروع ہو گئے وہیں سے اختلافات شروع ہو گئے. ٹھیک ہے نا، یہ تو آپ جانتے ہیں، اسی سے فرقے بن گئے، مسئلے مسائل کھڑے ہو گئے. تو ان مسائل کو اب 1400 سال گزرنے کے بعد ہم جو ہے مکمل طریقے سے حل نہیں کر سکتے. یہ بالکل. اب اگر ہم ہسٹری میں چلیں گے تو وہ کافی لمبی بحث ہو جائے گی، لیکن آج کے ہم نشست میں ذرا علمی انداز سے کچھ جاننا چاہتے ہیں. بنیادی طور پہ اہل سنت اور اہل تشیع میں عقائد کے لحاظ سے کیا فرق ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور سے جس کی وجہ سے دو شاخیں بن گئی جی، وہ تو پیغمبر کے وصال کے بعد مسئلہ وہی جانشینی کا تھا. اہل سنت کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے پیغمبر کے وصال کے بعد خلیفہ حضرت ابوبکر جو حضور کے سسر بھی تھے وہ بن گئے. لیکن اہل تشیع دلیل کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اپنے زندگی میں اپنا جانشین مقرر کیا تھا. عقلی نقلی دلائل دونوں طریقے سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول نے، چونکہ خدا کے رسول نے سب کچھ دیا، اب یہ اتنے عظیم چیز جس سے امت کے گمراہ ہونے کا سب سے زیادہ اندیشہ تھا، اس کے بارے میں پیغمبر کیسے خاموش رہ سکتا تھا. اہل تشیع کی یہ دلیل ہے. تو اہل سنت کے پاس بھی اپنے دلائل ہیں. جی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل جو اختلاف کے سبب بنا وہ یہی بنا، اور یہی جو اختلاف کا سبب تھا یہی پھر عقیدہ امامت کی طرف چلا گیا. کیونکہ جہاں تک میری اسٹڈی ہے، میرا خیال ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع میں جو سب سے بڑا عقیدے کا فرق ہے وہ امامت کا. دیکھیے، امامت کا تو اہل سنت بھی عقیدے کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن فرق وہاں جاتا ہے امام کے اوصاف، امام کی اتھارٹی. مطلب احترام تو وہ کرتے ہیں بالکل، لیکن جو اتھارٹی اہل تشیع میں ائمہ کی ہے یہ ہے وہ وہاں نہیں. جیسے اہل تشیع کہتے ہیں کہ بھئی امام جو ہے وہ، امامت کے ساتھ ہم کہتے ہیں ولایت کیا ہے؟ ولایت جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یقیمون الصلاۃ وہم راکعون، یعنی جو ولایت اتھارٹی جو قرآن کے مطابق اللہ کی رسول کے ساتھ امام کے بھی جو ہے اتھارٹی مکمل تو نہیں ہے، لیکن امام کے اتھارٹی کو اللہ کے اتھارٹی کے ساتھ کسی طریقے سے لنک کر دیا، یعنی وہ اس طریقے سے تشیع مانتے ہیں. جی. تو جیسے جو 12 ائمہ اکرام ہیں جس میں امام مہدی علیہ السلام، امام غائب، بے شک ان کے بعد تو امام موجود نہیں، تو پھر کس طرح سے جو ہے وہ امام کی اتھارٹی چل رہی ہے؟ دیکھیے، اس کا ایک تو یہ تھا کہ امام زندہ ہے، ٹھیک ہے، نہیں غائب ہے. ایسا نہیں کہ امام بالکل موجود نہیں ہے، خدا نخواستہ یعنی وہ دنیا سے فوت کر گئے ہیں، ایسا نہیں، موجود ہے. اچھا، جب پوچھا گیا امام ہی کے آباء و اجداد سے، چونکہ انہوں نے کہا تھا آخری امام آئے گا، غیبت میں جائیں گے، تو کہا کہ غیبت میں رہیں گے تو اس امام کا فائدہ کیا؟ جی. تو یہ بھی ایک عام سوال ہوتا ہے کہ اگر امام ہیں، زندہ ہیں، وہ امام غائب ہیں، نہ ہم ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، نہ رہنمائی لے سکتے ہیں، تو ہمیں ان امام سے ہم کس طرح سے امام نے جواب دیا کہ امام جو غیبت میں ہے اس کی مثال اس سورج کی سی ہے. سورج سے پوری کائنات میں انرجی ملتا ہے، اس سورج کی طرح ہے جو بادل کے اوٹ میں ہے. آپ کو ظاہر نہیں ہو رہا لیکن اس سے فائدہ مل رہا ہے. جی، انرجی کا سورس ہے. ایک چیز یہ ہے کہ امام، اور دوسری بات یہ ہے کہ امام نے کہا تھا
جو آخری امام مہدی ہے ان کی دو غیبت ہے. ایک کہتے ہیں غیبت الصغریٰ، جی کچھ سال تھے وہ خاص اپنے نائب سے ملتے تھے. پھر اس کے بعد غیبت کبریٰ میں چلے گئے. جب غیبت کبریٰ میں چلے گئے تو آخری نائب سے یہ کہا آج کے بعد میں جا رہا ہوں غیبت کبریٰ میں، جو کوئی دعویٰ کرے مجھ سے ملاقات وہ جھوٹا ہے. لیکن میرے بعد میں آنے والے مسائل سے تم نمٹنے کے لیے تاکہ گمراہ نہ ہو ان علماء کی طرف رجوع کرو جن میں کچھ صفتیں بتائی، یہ صفات ہو، یہ میرے بعد میرے نمائندے. تو اہل تشیع کے اندر وہاں سے تقلید کا انسٹیٹیوشن شروع ہوا. اچھا، جو یعنی علماء ہیں جی اس دور حاضر کے، جی تو وہ رہنمائی کریں. وہ اس میں بھی جو امام نے صفات بتائی جی اس کو ہم کہتے ہیں تقلید. تقلید کا مطلب کیا ہے کہ ایک ہی مرجع ہوتا ہے، ایک ہی مجتہد ہوتا ہے. تو ہم اس کے جو ہے وہ دینی مسائل میں ہر بات میں ہم ان کی طرف رجوع کرتے کیونکہ ہم سمجھتے وہ امام کا نمائندہ ہے. جیسے آج کل ہمارے ہاں جو سب سے مشہور مجتہد المرجع ہے آیت اللہ سید علی سیستانی، وہ عراق میں ہے. عراق میں ہے جی. اچھا، تو وہ ہم کہتے ہیں امام کا نمائندہ. اب وہ اگر کسی چیز کا فتویٰ دے دے تو ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارے اوپر واجب ہے اس کے اوپر عمل کرنا، اور کیونکہ امام کا نمائندہ ہے. جو مطلب ایران میں یا پاکستان میں سب ان کے تقلید کرتے ہیں. ایران میں تو ایک الگ سے اسلامی حکومت ہے، الگ سے ہے، آیت اللہ بھی ہیں، وہ بھی ان کے فتوے کو فالو کرتے ہیں. اکثریت ان کے فتوے کو فالو کرتے ہیں، مطلب آفیشیلی سرکاری آفیشیلی جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مثلا آقا سیستانی وہ ایک حکم دے دے اور وہ حکم دینے کی صورت میں پوری دنیا میں جو بھی شیعہ ہے ان پر ان کے حکم کو فالو کرنا واجب ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلیے یہ سلسلہ اچھا، یہ جو فقہ کی ہم مزید جاننا چاہتے ہیں، جو فقہ جعفری میں اور باقی فقہ میں عملی طور پہ کیا فرق آتا ہے.